السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، حمد و ثنا اور شکریہ کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات اور ہر قسم کی مدح کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم کی تیسرے پارے کی ایک عظیم سورت سورہ ہمزہ کی ابتدائی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح طور پر قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق دے،
اور ہماری اس گفتگو کو دنیا و آخرت کے لیے مفید بنا دے۔ یہ مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی کل 9 آیات ہیں۔ 30 کلمات پر مشتمل یہ سورت ہے، اور اس سورت کے حروف کی تعداد بھی صرف 130 ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک معاشی اور معاشرتی برائی سے متنبہ کیا ہے، اور اسے اس کے انجام سے آگاہ بھی کیا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ نے انداز تھوڑا مختلف اپنایا ہے، وگرنہ طریقہ قرآن کریم کا اور ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے گفتگو کریں، کسی کو کوئی اچھا یا برا عمل بتائیں تو بعد میں اس کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ یہی دستور قرآن کا بھی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ جاثیہ میں ہے، یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها۔ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو یہ خالی سن کے سن ہو جاتے ہیں، گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کأن لم یسمعها، انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ پہلے عمل بیان کیا، پھر کہا فبشرہ بعذاب علیم، بعد میں نتیجہ بیان کیا کہ ان کے لیے المناک دردناک قسم کا عذاب ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اللہ نے اس صورت میں پہلے عمل نہیں بتایا، پہلے عمل کا نتیجہ بتایا ہے، پھر عمل بتایا، اور پھر اس عمل کا ایک اور نتیجہ بتایا ہے۔ یعنی عمل سے پہلے بھی نتیجہ، عمل کے بعد بھی نتیجہ، صرف اس وجہ سے یہ اسلوب اپنایا گیا تاکہ انسان اس عمل کو معمولی نہ سمجھے، ہومزہ اور لومزہ والے عمل کو معمولی نہ سمجھے، کہیں یہ سمجھے کہ یہ تو معمولی عمل ہے، ہم اسے اپنا بھی لیں تو کیا ہوگا۔ اللہ نے پہلے اس کا نتیجہ بتایا ہے، اور نتیجہ بڑا ہی ہیبت ناک ہے۔ فرمایا ویل، کوئی اور گفتگو نہیں کی، ابتدا میں کوئی تمہید ہوتی ہے۔ میں نے خطبے کے آغاز میں پہلے خطبہ پڑھا، ایک تمہید باندھی، اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی ہے۔ رب نے ابتدا کی ویل، اور یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے دنیاوی معنی بھی ہے، اخروی معنی بھی ہے۔ ویل ان کا دنیاوی ترجمہ ہے تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور ویلن کا اخروی ترجمہ ہے کہ ویل جہنم کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح جنت کے درجات ہیں، جنت نعیم ہے، جنت مأویٰ ہے، جنت عدن ہے، جنت الفردوس ہے، یہ مختلف مراتب ہیں۔ انسان جتنے اچھے عمل کرے گا اتنے اچھے مرتبے پر فائز ہوگا۔ ایسے ہی جہنم کے بھی کچھ درجات ہیں۔ سعیر ہے، جہنم کا ایک حصہ سعیر ہے، ایک حصہ جہیم ہے، ایک حصہ ہے حاویہ، اور ایک حصہ ویل بھی ہے، ایک حصہ حطمہ بھی ہے۔ بہت سے درجات ہیں۔ فرمایا میں ایسے شخص کو سعیر میں، جہیم میں اور ایسی دوسری جہنموں میں نہیں بھیجوں گا، میں اس شخص کو جس نے ہمزہ اور لمزہ والا عمل کیا، میں اسے ویل میں بھیجوں گا۔ دنیا میں تو تباہ و برباد ہوگا،
آخرت میں اسے میں ویل میں بھیجوں گا۔ اور قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس میں غور و خوض کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ویل جو ہے جہنم کا، جو یہ ایک حصہ، ایک درجہ ہے ویل، یہ چھوٹے مجرموں کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے نا، کامن سینس ہے، انسان کو سزا اتنی ملنی چاہیے جتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے۔ دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہم دینی اعتبار سے لے لیں، کسی نے اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہم کہیں گے اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، کیونکہ اس کا جرم بڑا ہے۔ کسی نے چوری کی ہے تو چوری کرنے والے کو قتل نہیں کر دیں گے بلکہ اس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ اس نے جرم تو کیا ہے لیکن یہ قتل کی نوعیت کا جرم نہیں ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اللہ نے ہومزہ اور لمزہ والے عمل کو بڑے گناہوں اور بڑے مجرموں میں شامل کیا ہے۔ ویل میں کون جائے گا؟ ویل میں قرآن کریم میں اللہ نے مختلف مقامات میں بیان کیا ہے کہ میں ویل کے اندر ان لوگوں کو بھیجوں گا۔ فرمایا فویل للمشرکین، شرک کرنے والے کو میں ویل میں بھیجوں گا۔ کافروں کے بارے میں فرمایا وویل للکافرین، کافروں کے لیے بھی ویل ہے۔ وہ لوگ جو جھوٹ بولنے کے عادی ہیں۔ رب کہتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس قیامت کے دن جھوٹوں کے لیے ویل ہوگی۔ یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جو لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھی ویل ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کوئی شرک کے برابر والا گناہ ہے۔ جہاں مشرک کو بھیجوں گا، جہاں کافر کو بھیجوں گا، وہیں جھوٹے کو بھی بھیجوں گا اور جھوٹ بولنے والے، الزام لگانے والے کو بھی بھیجوں گا۔ فرمایا ویل لکل افاک اثیم، ویل ہے ہر اس افاک کے لیے جو لوگوں پر الزام لگاتا ہے، جھوٹی بات ان سے منسوب کر دیتا ہے۔ آج نتیجہ یہی ہے، ہمارے بعد معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم دیکھا دیکھی، سنا سنی، ہم وہ الزام یا وہ بات کسی ایسے شخص کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اس شخص کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، جماعت کے امیر حضرت الامام صاحب کے حوالے سے دھرتی ٹی وی نے اور دیگر سوشل میڈیا پر، یوٹیوب کے چینلز پر ایک ویڈیو وائرل کی گئی کہ نعوذ باللہ حضرت الامام صاحب نے کوئی اہل بیت کے حوالے سے کوئی نعوذ باللہ گستاخی کی ہے۔ اب اس کو لوگ شیئر کر رہے ہیں، یعنی ایک الزام لگا، اس الزام کو، اس جھوٹ کو لوگ دھڑا دھڑ اپنا حصہ ملا کر شیئر کر رہے ہیں۔ فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی ویل ہے۔ ایسا شخص کہ جس نے اللہ پر جھوٹ بولا، انسانوں پر تو جھوٹ بولتے ہی ہیں، اللہ پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا میں اس شخص کو ویل میں ڈالوں گا جس نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے کچھ باتیں تحریر کر لیتے ہیں، ثم یقولون، پھر وہ لوگ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ نے وہ بات نہیں کہی، وہ بات اپنے پیغمبر کو نہیں بتائی، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا، اور چند دنیاوی فوائد کے لیے۔ رب کہتا ہے فویل لہم، ان کے لیے بھی ویل ہے، مما کتبت ایدیہم، انہوں نے جو لکھا اس بات پر بھی ویل ہے،
وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ویل اس بات پر بھی ہے کہ جو انہوں نے حرام کمائی کی ہے، فرمایا ایسے شخص کو بھی میں ویل میں ڈالوں گا۔ نمازیوں کے لیے ویل، ایسے نمازی جو کبھی نماز پڑھ لی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے نماز کو، فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں بڑی سستی سے کام لیتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، رب کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے۔ یہ ویل اس شخص کے لیے بھی ہے، فرمایا جس نے ناب تول میں کمی کی ہو، ناب تول میں معمولی سی کمی کی ہو، فرمایا ویل للمطففین، ناب تول میں کمی کرنے والے کے لیے ویل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ پر جھوٹ بولنا واقعتاً ایک بہت بڑا گناہ ہے، شرک کرنا گناہوں کی انتہا ہے، کفر کرنا گناہ کی انتہا ہے، جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن رب کہتا ہے جہاں مشرک ہوگا، جہاں مجھ پر جھوٹ بولنے والا ہوگا، جہاں ناپ تول میں کمی کرنے والا ہوگا، اسی مقام پر ہومزہ اور لومزہ کرنے والا بھی ہوگا۔ فرمایا ویل ہے لکلی، ہر اس شخص کے لیے، رب نے نام نہیں لیا، نام لے لیتا تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی جان چھڑا لیتے کہ جی یہ تو ابو لہب کو کہا ہے، ہمیں تھوڑی کہا ہے، نام لے لیا، یہ تو اس کے ساتھ خاص ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ فرمایا لکلی، ہر اس شخص کے لیے، ہومزہ، جس نے ہومزہ والا عمل کیا ہو۔ اب آپ نے تھوڑا سا غور و خوض کرنا ہے کہ یہ ہومزہ کیا چیز ہے، کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ نے وہی رکھی ہے جو مشرک کی سزا رکھی، جو کافر کی سزا رکھی ہے۔ ہومزہ کہتے ہیں عربی لغت میں، ہومزہ کا مفہوم ہے الذی یعیبک فی الوجہ، روبرو ہو کر، آمنے سامنے ہو کر کسی میں عیب نکالنا، اس میں طعنہ زنی بھی شامل ہے، کسی پر ناحق غصہ بھی شامل ہے، کسی کو گالی دینا بھی شامل ہے، اور اس میں اشارے بازی بھی شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں عیب جوئی کے اندر آتی ہیں۔ فرمایا الذی یعیبک فی الوجہ، ہومزہ یہ ہے کہ آمنے سامنے ہو کر، روبرو ہو کر کسی میں عیب نکالا جائے تو اللہ رب العالمین اس شخص کو ویل والی جہنم میں بھیجیں گے۔ اور یہیں پر تمام نہیں ہوگا معاملہ، بلکہ اللہ نے حطامہ بھی رکھی ہے۔ حطامہ ویل تو ہے، ویل جہنم کا حصہ ہے، حطامہ بھی جہنم کا ایک درجہ ہے، اور یہ بھی بڑا ہولناک ہے۔ رب کہتا ہے کلا، قرآن کے الفاظ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، عجیب و غریب ہیں۔ کلا کے دو مفہوم ہیں، ایک معنی ما قبل کے لیے، پچھلی آیت کے لیے، اور ایک معنی ما بعد کے لیے، یعنی پچھلی آیت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب جوئی کرنے والے کے لیے اور لمزہ کرنے والے کے لیے ویل ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور اس کے اندر ایک بری صفت یہ بھی ہے کہ وہ مال کو گن گن کے رکھتا ہے۔ یحسب، اور یہ گمان کرتا ہے، ان مالہ اخلدا، کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ما قبل کے لیے کلا کا ترجمہ اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں،
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مال و دولت ہمیشہ تمہارے پاس رہے، کلا نہیں ہو سکتا۔ اور کلا کا ترجمہ ماں باپ کے لیے فرمایا کلا یقیناً، ما قبل کے لیے ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بعد والی آیت کے لیے یقیناً لیمبذن، وہ پھینک دیا جائے گا۔ پھینکنے کے لیے عربی میں بہت سے لفظ ہیں، لیکن لیمبذن کسی معمولی اور حقیر چیز کو آپ پھینک دیں، آپ کی انگلی پر کچھ لگا ہوا ہو، آپ یوں پھینک دیتے ہیں، یعنی حقیر سی چیز ہے، پھینک دو اس کو۔ لیمبذن فی الحطمہ، ایسے شخص کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور رب کہتا ہے وما ادراک ما الحطمہ، اے پیغمبر آپ کو کیا پتا یہ حطمہ کیا ہے۔ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے، جب اللہ کہیں پر لفظ ادراک ماضی کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو اللہ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، لیکن جب یدری کا مضارع کے ساتھ آ جائے تو وہاں اللہ وضاحت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر قیامت کے بارے میں مشرکین پوچھا کرتے تھے اور پیغمبر نے سوال کر لیا، فرمایا وما یدری کا، آپ کو کیا پتا، لعل الساعۃ تکون قریبا، کہ ممکن ہے قیامت قریب ہو، لیکن وقت نہیں بتایا، سال نہیں بتایا اس سال آئے گی۔ لیکن ادراکا جہاں پر آتا ہے اللہ اس کی وضاحت کرتا ہے، حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، لیکن حطمہ کیا ہے آپ کو کیا پتا، اب اللہ خود وضاحت کرتا ہے۔ نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے، دنیا کی آگ، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یہ دنیا کی آگ ہے، یہ سوئی گیس ہے، یہ زمین سے نکلتی ہے، نسبت زمین کی طرف ہے، اور اس آگ کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، اسے بھڑکایا گیا ہے، اور التی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کی گرماہٹ، اس کی ہولناکی ایسی ہے، تطلع علی الافئدہ، دلوں تک پہنچے گی۔ دلوں تک پہنچنے کا مفہوم سمجھیں، دنیا میں گرمی ہو جائے یا کسی گھر میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے اور دھواں بھر جائے اور اتفاق سے آپ بھی اس گھر میں ہو تو ایک دم گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، کھانسی لگ جاتی ہے، انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ یہ ہوا کیا ہے؟ رب کہتا ہے وہ آگ بنائی ہی اسی لیے ہے کہ وہ دلوں کو گھبرا دے۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ ایسی آگ نہیں ہوگی، دنیا میں آپ آگ لگائے ماحول کھلا ہوا ہوتا ہے، لیکن فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، یہ حطمہ ایسی آگ ہے، ایسی جہنم ہے، یہ ہر طرف سے پیک ہوگی، ہر طرف سے پیک ہوگی۔ اور آج ایسی اشیاء ہے کہ ہم معمولی سا تصور لے سکتے ہیں، معمولی سا تصور۔ دنیا میں آپ کوئی چیز برتن کھول کے پکائے، گوشت پکانے کے لیے رکھا ہو، 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، گوشت نہیں گلے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں، اس کو پریشر کوکر میں ڈال کے اس کا ڈھکنا بند کر دیتے ہیں، بالکل بند، اس کا بھاپ بھی اندر رہے گا۔ آدھے 20 منٹ، آدھے گھنٹے میں گوشت گل کے حلوہ ہو جاتا ہے، اس کا بھاپ نکلا ہی نہیں، بھاپ اندر ہی ہے۔ رب کہتا ہے یہ حطمہ ایسی جگہ ہے، ایسی آگ ہے، یہ ہر طرف سے پیک ہوگی، بند۔ اس جگہ پر اللہ ہومزہ اور لومزہ کرنے والے کو بھیجیں گے۔ جو شخص ظاہری طور پر عیب جوئی کرے گا، اللہ اس کو حطمہ میں، ویل میں پھینکیں گے، ایسی جگہ جو ہر طرف سے بند ہوگی۔
میرے دوستو کتنا بڑا گناہ ہے یہ. ہم عیب جوئی کو معمولی سمجھتے ہیں، اور قرآن کریم میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس سے زیادہ سخت الفاظ اللہ نے کسی اور کے بارے میں کہے ہوں جتنے سخت الفاظ اللہ نے عیب جوئی کرنے والوں کے لیے کہے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ قلم میں فلا تطع، آپ بات نہ مانا کریں، آپ اطاعت نہ کریں، کل حلاف مہین، ہر اس ذلیل شخص کی جو قسمیں کھاتا ہے. یعنی اللہ نے ذلیل کہا، مہین. ہمازن، ہماز یہ ہمزہ سے ہے، جو ظاہری طور پر عیب نکالتا ہے لوگوں میں، تانے دیتا ہے لوگوں کو. ہماز بہت زیادہ تانے دیتا ہے. اور ہمزہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، حطامہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. حطامہ میں نے آپ کو جہنم کا حصہ بتایا، حطامہ کا معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ دینا. جب حطامہ میں مبالغے کا آپ وہ ڈال دیں معنی تو ہوگا بہت زیادہ توڑ پھوڑ دینے والے. اور پیغمبر کو جب یہ حطامہ دکھائی گئی، آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا صلاۃ خسوف کی، سورج گرہن کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، آپ کو جنت و جہنم دکھائی گئی، آپ نے جنت دیکھی، اس میں انگور کے خوشے دیکھے. آپ نے فرمایا میرا دل چاہا کہ میں یہ انگور کے خوشے توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا قیامت تک وہ خوشے لوگ کھاتے رہتے، ختم نہیں ہوتے. پھر فرمایا جب میں آگے بڑھنے لگا اچانک رب نے مجھے جہنم کا منظر دکھا دیا اور میں ایک دم پیچھے ہوا. جانتے ہو کیا دکھایا تھا؟ جہنم کا وہ حصہ دکھایا تھا جو حطمہ ہے، یحتم بعضها بعضا. یہ انسان کا جسم تو توڑ پھوڑ دے گی، لیکن اس کی ہولناکی ایسی ہے، اس کا اپنا حصہ ہی ہولناکی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. یحتم بعضها بعضا. اتنا بڑا عذاب، اور اس عمل کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. رب کہتا ہے ہمازن، عیب جوئی کرتا ہے، مشائم بنمیم، لوگوں کی چغلیاں کھاتا ہے، عتل بعد ذالک زنیم. عتل کا معنی اجڑ قسم کا گنوار آدمی ہے. اتنی ہولناک سزا بیان ہے، اتنا برا عمل ہے، پھر بھی وہی کرتا ہے. عتل، یہ شخص اجڑ قسم کا ہے. بعد ذالک زنیم، اور اس کا لفظی ترجمہ آپ خود دیکھیے گا. میں الفاظ کو تول کر اور الفاظ کا چناؤ کر کے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. بعد ذالک زنیم، اس کے نسب میں عیب ہے. اب آپ خود سمجھ جائیں. فرمایا بعد ذالک زنیم، یہ اجڑ بھی ہے اور یہ اس کے نسب میں عیب بھی ہے. اتنا سخت جملہ اللہ نے عیب جوئی کرنے والے کے لیے کہا ہے. لمزہ، عربی ڈکشنری میں لمزہ کہتے ہیں الذی یعیبک فی الغیبہ. کوئی شخص پیٹھ پیچھے کسی میں عیب نکالے اسے لمزہ کہتے ہیں. لمزہ، اور اس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. ہمزہ کا تعلق حرکات و سکنات سے، ظاہر سے، اور لمزہ کا تعلق پیٹھ پیچھے کسی میں عیب نکالنا، یعنی اس کی چغلی کرنا یا اس کی غیبت کرنا، یہ اس میں شامل ہے. نبی علیہ السلام آپ کے صحابہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، صدقے سے متعلق کہ صدقہ و خیرات دیا کرو. حدیث میں آتا ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اور کہنے لگے اور تشریف لا کر بہت زیادہ خیرات دی. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ کر کہنے لگے مرائن، یہ دیکھو دکھانے کے لیے یہ اتنا خیرات کر رہا ہے.
ایک اور صحابی آئے ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، فتصدق بصاع، ایک سا کسی چیز کا وہ خیرات میں دے دیا۔ سا کہتے ہیں 2.5 کلو سے 2.25 کلو کے قریب کوئی چیز، کھجور، جو وغیرہ کوئی چیز دے دی۔ کہنے لگے او بھائی ان اللہ لغنی عن ھذا، پیٹھ پیچھے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اس کو دیکھو 2.5 کلو چیزیں لے کر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے 2.5 کلو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، الذین، وہ لوگ، یلمزون المتطوعین، جو پیٹھ پیچھے عیب نکالتے ہیں، المتطوعین، نفلی خیرات کرنے والوں کے بارے میں، فی الصدقات، جو بھرپور خیرات کرتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں میں عیب نکالتے ہیں، لا یجدون الا جہدہم، ان کے پاس تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کچھ دینے کے لیے، سخر اللہ منہم، اللہ کہتا ہے یہ لوگوں کا مذاق بنا رہے ہیں، لوگوں میں عیب نکالتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق بنا دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ آج آپ دیکھیں، معاشرے پر نگاہ ڈالیں، اپنے آپ، اپنے باطن میں جھانک کے دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ، نوجوان، بزرگ، مرد و خواتین، وہ اس عمل میں ملوث ہیں۔ کبھی ظاہری لوگوں میں عیب نکالیں گے، لوگوں کو طعنہ دیں گے، کبھی باطنی طور پر عیب نکالیں گے، لوگوں کے اشارے کر کے لوگوں کو حقیر اور رسوا بناتے ہیں۔ ہمزہ اشارے بازی کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی چھوٹا، یا کوئی ایسا شخص جس کی ہماری نگاہ میں کوئی ویلیو نہ ہو اور وہ ہمیں کوئی اچھی بات بتا رہا ہو، ہم دوسروں کو ہاتھوں کے اشارے سے کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ 1.5 فٹا ہمیں سمجھائے گا۔ کسی کے اندر عیب ہے، مالی طور پر کمزور ہے، لوگ اس میں عیب نکالتے ہیں، کسی میں جسمانی عیب ہے، لوگ اس کو نہیں چھوڑتے۔ میرے دوستو، اگر کسی کے اندر، کسی کے گھر میں، گھرانے میں کوئی ایسی بات ہو جائے جو عیب کی بات ہے، آج ہم اسے اچھال دیتے ہیں، لوگوں میں بیان کرتے پھرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے کوئی بہت بڑا لفظ نہیں کہا تھا، آپ علیہ السلام سے کہنے لگی، حسبک صفیہ کذا و کذا، آپ کی زوجہ صفیہ ہو تو اس طرح ہے۔ کوئی برے الفاظ نہیں، اور حدیث میں آتا ہے تعنی قصیر، ان کی مراد یہ تھی کہ صفیہ کا قد تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے حدیث میں کہ وہ ٹھکنی ہے، یا کوئی جس طرح ہم دوسروں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا وہ قد میں چھوٹی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لقد قلت بکلمۃ، اے عائشہ آج آپ نے ایسی بات کہی ہے، لو مزجت بماء البحر، اگر اس چھوٹے سے کلمے کو، اس جملے کو لے کر سمندر میں ڈال دیا جائے۔ سمندر کتنا بڑا ہے، ہماری اس دنیا کے تہائی حصے پر، 3 حصوں پر پانی ہے اور 1 حصے پر خشکی ہے جس پر ہم رہتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ جملہ، وہ کلمہ لے کر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے، لمزجت ہو، وہ سارا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ ایسے الفاظ کہے ہیں، یہ تو عیب والے ہیں، لیکن ہمیں سرائکی میں کہتے ہیں چس ہی نہیں آتی۔ جب تک محفل میں بیٹھ کے کسی کا عیب بیان نہ کر دیں، اس وقت تک مزہ ہی نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے میرے دوستوں منع کیا ہے، آپ نے وضاحت کی ہے، لا تحسسوا،
کسی کے ظاہری عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ ولا تجسسوا، کسی کے باطنی عیبوں کے پیچھے بھی نہ پڑو۔ باطنی عیبوں میں چغلی اور غیبت بھی ہے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن میں صرف عیب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ عیب جوئی کرنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، غیبت کا مقصد کچھ اور ہے، چغلی کا مقصد کچھ اور ہے۔ عیب جوئی ہم اپنے دل کو سکون دینے کے لیے بھی کر لیتے ہیں، سامنے والے سے مفاد حاصل کرنے کے لیے بھی کر لیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا لا تجسسوا، کسی کی عیب جوئی نہ کیا کرو، ولا تتبع عورتهم، اور کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ لگا کرو۔ ہم ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جہاں پر عیب ظاہر کرنا ہے وہاں چھپا دیتے ہیں، اور جہاں پر عیب چھپانا ہے وہاں پر ظاہر کرتے ہیں۔ کاروباری، ان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے سامان کا عیب ظاہر کرو۔ حدیث میں ہے البائعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والے اس وقت تک اختیار پر ہوتے ہیں، چیز واپس کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک جدا نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ تجارت کرنے والا سچی بات کہے گا اور اپنے اس مال کا عیب ظاہر کر دے گا، بوری کا لہما، اللہ ان دونوں کو برکت دے گا۔ وَإِن كَذَبَا، اور اگر جھوٹ بولے گا، وَكَتَمَا، اور اپنے اس عیب کو چھپا دے گا اس مال کے، تو اللہ اس کی برکت کو چھین لے گا۔ یہاں پر ہم عیب کو چھپا دیتے ہیں۔ ابھی قربانی آئے گی، آپ دیکھیے گا ایک ایک بندہ جانور کو عجیب و غریب طریقے سے چیک کرتا ہے۔ اس کا کان کھٹا نہ ہو، اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، یہ لنگڑا پن نہ ہو، بھینگا نہ ہو، اس کی ہڈیوں میں گودا ہونا چاہیے۔ بھائی آپ کوئی سا بھی جانور لے لو، کہا نہیں بھائی حدیث میں آتا ہے عیب دار جانور کی قربانی قبول نہیں ہے، عیب والا جانور نہیں لینا۔ یہاں پر حدیث سمجھ میں آ گئی، لیکن اسی حدیث میں، اسی شرعی تعلیمات میں آپ کو لوگوں کے عیب چھپانے کا کہا گیا، آپ اسے ظاہر کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث سنن ابو داود میں موجود ہے۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تتبع عورتهم، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہیں لگنا۔ جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگے گا، یتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جس شخص کے عیبوں کے پیچھے اللہ لگ جائے، یعنی اس کے عیبوں کو ظاہر کرنا شروع کر دے، تو وہ دنیا میں رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا، لیکن فرمایا یفضحہ فی بیتہ، اللہ ساری دنیا میں تو رسوا کرے گا، حتیٰ کہ اسے اس کے اپنے گھر میں بھی رسوا کر دے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے، آج ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہماری توجہ دوسرے کاموں پر، دوسرے اعمال پر، کوئی ہمیں کوئی کہانی سنا دے، کوئی واقعہ، کوئی قصہ سنا دے، کوئی ایسی حیرت انگیز بات بتا دے جو ہم نے پہلی دفعہ سنی ہو۔ میرے دوستو ہمیں ایسی باتوں میں مزہ آتا ہے، لیکن جو اتنے ہولناک اعمال ہیں جن کے بارے میں وضاحت ضروری ہے، آج میرے دوستو اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عیب جوئی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے دوستو جو عیب جوئی کرتے ہیں
اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیار کیے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو عیب جوئی سے روک لیا، لوگوں کی چغلی سے، ظاہری اور باطنی عیبوں سے روک لیا، تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں بھی ذکر کی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے اور یہ حدیث سننے والی ہے، اور اس حدیث کے بعد اپنے موضوع کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا خصال ست، 6 خوبیاں ایسی ہیں، ما من مسلم یموت فیہ، اگر کوئی بھی مسلمان ان 6 خوبیوں پر یا وفیہن واحدتاً، اس میں کسی ایک خوبی پر فوت ہو گیا، کوئی ایک صفت اس کے اندر آ گئی، اللہ رب العالمین کانا ضامنا علی اللہ، اللہ اس کو گارنٹی دے گا، دنیا کی کسی کمپنی کی گارنٹی نہیں، اللہ اسے گارنٹی دے گا ان یدخلہ الجنہ، کہ ان 6 خوبیوں یا ان 6 میں سے کسی ایک خوبی کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت کی، وہ 6 خوبیاں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا رجل خرج مجاہدا، ایک وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلتا ہے، کسی تنظیم کا اعلی کار بننے کے لیے نہیں، حقیقی جہاد کرنے کے لیے، مجاہد بننے کے لیے نکلتا ہے۔ خرج مجاہدا، اور پھر وہ راستے میں ہی فوت ہو جاتا ہے۔ کانا ضامنا علی اللہ، اللہ اسے گارنٹی دیتا ہے، اللہ اس کا ضامن ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ فرمایا ورجل تبع جنازۃ، ایک وہ شخص جو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے اور جنازے کی اتباع کرتے ہوئے اس نے نماز ادا کی، قبرستان بھی چلا گیا، اگر وہ رستے میں فوت ہو گیا، کان ضامنا علی اللہ، وہ اللہ پر ضامن ہے، وہ اللہ اسے گارنٹی دیتا ہے کہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ورجل، تیسرا شخص عاد مریضا، جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ رستے میں ہی یا کسی وجہ سے فوت ہو گیا، کان ضامنا علی اللہ، اللہ اسے گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ورجل، یہ چوتھا عمل ایسا ہے ہم میں سے ہر شخص دن میں 5 دفعہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ مریض کوئی بیمار ہوگا اللہ نہ کرے تب عیادت کریں گے، کوئی مرے گا تو جنازے میں جائیں گے، جہاد کے لیے جب اعلان ہوگا تو جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے ورجل، وہ شخص توضأ، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور پورا سنت کے مطابق بہترین وضو کیا، ثم یخرج الی الصلاۃ، اور پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے، اگر وہ رستے میں فوت ہو گیا، فإن کان فی وجہہ فإن مات فی وجہہ، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، کان ضامنا علی اللہ، اللہ اسے ضمانت دیتا ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ورجل، اور 5واں شخص اتا اماما، جو کسی امام کے پاس آتا ہے، امام سے مراد نماز پڑھانے والا امام بھی ہے، امام سے مراد حکمران بھی ہے، مقصد آنے کا یہ ہو ان تعذروہ وتوقروہ، کہ اس کی مدد کرنی ہے، اس کے دست و بازو بننا ہے، وتوقروہ، اور اس کی عزت کرنے کے لیے آتا ہے۔ فإن مات فی وجہہ، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، کان ضامنا علی اللہ، اللہ اسے گارنٹی دیتا ہے کہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور 6واں شخص فرمایا ورجل فی بیتہ، یہ شخص اپنے گھر میں ہی ہے، جہاد کے لیے نہیں نکلا،
نماز کی بات نہیں ہو رہی، عیادت کی یا کسی جنازے کی پیروی کی بات نہیں ہے، فرمایا وہ گھر میں ہی تھا، لیکن اس کی ایک کوالٹی ہے، لا یغتاب المسلم، وہ کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا، نہ ظاہری عیب نکالتا ہے، نہ باطنی عیب نکالتا ہے، نہ کسی کی عزت کو اچھالتا ہے۔ عزت کو اچھالنا یہ عیب جوئی کے مترادف ہے۔ فرمایا کانا ضامنا علی اللہ، اگر وہ اپنے گھر میں ہی مر گیا اللہ اسے گارنٹی دیتا ہے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اگر ہم نے بھی اپنے آپ میں یہ خوبی پیدا کر لی کہ اپنے آپ کو غیبت سے، چغلی سے، عیب جوئی سے، طعنہ زنی سے، گالم گلوچ سے، ان برائیوں سے دور کر لیا، تو یقین جانیے پھر ہمیں بھی اللہ کی گارنٹی نصیب ہوگی کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈالے گا، اور جو لوگوں کے عیب چھپائے گا میرے دوستو اللہ اس کے عیب قیامت والے دن چھپائے گا۔ فرمایا من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کے عیبوں کو قیامت والے دن چھپائے گا۔ دنیا کا عیب چند لوگوں پر ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن میرے دوستو قیامت والے روز ساری مخلوق اللہ کی اس کے سامنے رسوائی وہ بہت بڑی ہوگی۔ فرمایا جس نے دنیا میں سترہ مسلمن، کسی مسلمان کا عیب چھپا دیا، ایک عیب، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کے عیبوں کو قیامت والے روز چھپا دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ویل سے، حطمہ سے محفوظ رکھے، ہمیں جنت کا داخلہ دے، اور ہمارے اندر یہ خوبی پیدا کرے کہ ہم ہمیشہ اچھی بات کریں، برائی سے رک جائیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے عیبوں کو بھی قیامت والے روز چھپا لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔